والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اس مبارک مہینے کے تعلق سے یہ جتنی بھی آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں، ان سارے آیات میں اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے بارے میں، اس مبارک مہینہ ماہ رمضان کے مسائل، اس کے فضائل، ماہ رمضان میں روزے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ سفر، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام عرب کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے ان مہینوں کے ناموں کو رکھا۔ یہ جو نام رکھنے والے ہیں یہ انسان تھے، یہ لوگ تھے، عرب کے لوگ۔ مگر رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا نام کوئی انسان نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت اس رمضان کے نام کو آسمانوں سے قرآن کے ذریعے سے اتارا اور سعودی کے عرب کے لوگوں کو حکم ہوا کہ اس مہینے کے نام کو رمضان رکھا جائے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جل جانا۔ رمضان اور روزہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جو بندہ اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتا ہے، جو بندہ اس رمضان کے مہینے کی عزت کرتا ہے، جو بندہ اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، دن کا روزہ، رات کی عبادت جو بندہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم دوزخ سے خلاصی کا ہے۔
بندہ روزہ رکھ لیا، اس کے گناہ مٹتے گئے، قرآن پڑھتا گیا، اس کے گناہ مٹتے گئے، زکوٰۃ دیتا گیا، اس کے گناہ مٹتے گئے، اس رمضان میں غریبوں کا خیال کرتا گیا، اس کے گناہ مٹتے گئے، اپنے مال میں سے غریبوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو یہ خرچ کرتا رہا، اس کے گناہ معاف ہوتے گئے، رمضان میں تراویح پڑھتا رہا، اس کے گناہ معاف ہوتے گئے، یہاں تک کہ بندے کے 11 مہینوں کے جو پچھلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی جلا دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت خاصہ بندے کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے کئی ہزاروں کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی روزے دار اور تراویح پڑھنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے دعاؤں میں بٹھا دیتے ہیں، دعاؤں میں لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دریا کے مچھلیاں ہیں، سمندر کے جو مچھلیاں ہیں، یہ مچھلیاں بھی اس روزہ رکھنے والے روزے دار کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ تھوڑا بیس کم کرو شارو، تھوڑا بیس کم کرو۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں دریا کے مچھلیاں، چرندے، پرندے تک روزہ رکھنے والے بندے کی مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تھوڑا کم کرو، بیس کم کرو بس، ہاں نیچے کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک بار سوچئے، سوچنے کا موقع ہے۔ اگر بادشاہ خود بندے کو بلائیں کہ آ جاؤ میرا دربار کھلا ہے، میں تمہیں دینے کے واسطے تیار ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب اگر کوئی سی ایم ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، اعلان کر دے، اناؤنس کر دے کہ میں 10 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، جس غریب کو جو جو چاہیے فارم فل اپ کر کے دے دیں، ان والنٹریز کے ہاتھ دے دیں، یا پنچایت آفس میں جو بھی آپ کا آفس ہے وہاں دے دیں، تو میں تمہارا کام پورا کروں گا۔ کسی کو گھر چاہیے تو لکھ کے دے دو، ہمارا گھر نہیں ہے، ہم تمہارا گھر بنا کے دیں گے 1-2 مہینے میں۔ کسی کو آٹو چاہیے چلانے کے لیے، آپ کے پاس آٹو نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ چاہیے تو بتا دو، تمہارے لیے ہم آٹو کا انتظام کریں گے، ارینج کریں گے۔ کسی کو ٹیکسی چاہیے کمانے کے لیے، غریب ہے تو ہم اس کے لیے ٹیکسی کا انتظام کریں گے۔ اور کسی کو کاروبار کرنے کے لیے تھوڑا بہت لون چاہیے، فنڈ چاہیے تو بتا دیجئے، ہم تم کو فنڈ دے دیں گے۔ اگر تم لوگوں کو مشین چاہیے کپڑے سینے کے لیے، غریب عورتیں کمانا چاہتی ہے تو آفر ہے گورنمنٹ کے طرف سے کہ فارم فل اپ کر کے دے دو، ہم تمہارے لیے مشین کا انتظام کریں گے۔ تو لائن کتنی بڑی ہوگی؟ 100، 200، 400، 500 کی نہیں، ہزاروں کے تعداد میں لاکھ لوگوں کی لائن لگ جائے گی، یہاں تک کہ لاکھوں کی لوگوں کی لائن لگ جائے گی کہ گورنمنٹ، ہمارا حکمران، ہمارا بادشاہ، ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا سی ایم ہمیں فنڈ دے رہا ہے، ہمیں آفر دے رہا ہے، ہماری مدد کا اناؤنس کر دیا ہے، ہمارا گھر بنا کے دے گا، ہمیں ٹیکسی دے گا۔ میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا کی بادشاہتیں تو ختم ہونے کی ہے، یہ دنیا کے حکمرانوں کی جو حکومت ہے، 5 سال 10 سال کی حکومتیں ختم ہونے کی ہے۔ ان لوگوں کو بھی آسمان سے خدا عہدے دیتا ہے، آسمان سے گاڈ، آسمان سے اللہ ان لوگوں کو عہدے دیتا ہے، ورنہ تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی مالدار بنا تو وہ خود تھوڑی مالدار بنا، اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو دماغ دیا، اللہ نے اس کے کمائی کے دروازے کھولے تو وہ مالدار بن گیا، خود ہی سے تو نہیں بنتے۔
اور کوئی پرائم منسٹر بن گیا تو خدا نے بنایا تو بن گیا. یہ دنیا کی دولت تو فرعون کو بھی ملتی ہے, حامان کو بھی ملتی ہے, قارون کو بھی ملتی ہے, نمرود کو بھی ملتی ہے, خدا کے دشمنوں کو بھی ملتی ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت انونس فرماتے ہیں, اعلان فرماتے ہیں, یہ رحمت کا مہینہ ہے, کوئی ہے رحمت مانگنے والا, میں تمہیں رحمت دینے کے واسطے تیار ہوں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے, کوئی ہے تم میں جو مغفرت مانگے, میں تمہاری مغفرت کرنے کے واسطے تیار ہوں. اور یہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے, کوئی ہے جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے, کوئی ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے بچانا چاہتا ہے, کوئی ہے جو اپنے آپ کو خبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. تو اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اس رمضان کے مہینے کی آخری جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. تمہاری مغفرت کرنے کے واسطے بھی تیار ہوں, تم لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا دلانے کے واسطے بھی میں تیار ہوں. تم مانگو تو صحیح, تم عبادت کرو تو صحیح, تم روزہ رکھو تو صحیح, تم نمازوں کی پابندی کرو تو صحیح, میں تمہاری مغفرت کر کر تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے واسطے میں تیار ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے, مالک الملک کہہ رہا ہے, دونوں جہاں کا بادشاہ کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت کا انونس آنے کے بعد بھی اگر ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچائیں گے, اللہ کی رحمت کو نہیں لوٹیں گے, ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ یہ جو مبارک مہینہ ہے, اس مبارک مہینے کی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں 2 مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس رمضان کے مہینے کی 2 مہینے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی انتظار کرتے تھے, اور اس مہینے میں پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. 2 مہینے سے تیاری کیا کرتے تھے. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ اچھے کپڑے بنانا, ٹیلر کے پاس اچھے کپڑے دینا, اچھے ڈریس خریدنا, شاپنگ کرنا, گھروں کو مسجدوں کو پینٹنگ کرنا, یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا, ہمارے پیارے پیغمبر کا چہرہ بدل جاتا تھا, پیلا پڑ جاتا تھا. مسجد میں آتے تھے, عبادات, اللہ 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 کا ذکر, اللہ کا قرآن, اللہ رسول کے باتیں, دن میں روزہ رات میں تلاوت, دن میں روزہ رات میں تراویح, دن میں روزہ رات میں نفل عبادتیں, دن میں روزہ رات میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, رمضان کا مہینہ آتا تھا, ان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی. کوئی دکان نہیں, کوئی کاروبار نہیں, رمضان کے مہینے میں ضرورت کے مطابق کما لیے, بس ختم, اللہ اللہ کر لیے, اللہ کی عبادت کر لیے. رات میں ایک ایک قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رمضان کے مہینے میں, کیونکہ ان لوگوں کا ایمان تھا, یقین تھا, ہمارے مرنے کے بعد جو بینک بیلنس ہمارا کام آنے والا ہے, بس مرنے کے بعد پیسوں سے چلنے والا نہیں ہے, مرنے کے بعد نیکیوں سے کام چلنے والا ہے. خبر میں جانے کے بعد پیسے نہیں چلیں گے, سکے نہیں چلیں گے, دولت نہیں چلے گی, کرنسی نہیں چلے گی, پلاٹس نہیں چلیں گے, بیپار نہیں چلے گا, کاروبار نہیں چلے گا, بنگلے نہیں چلیں گے, مرنے کے بعد رشتہ دار نہیں چلیں گے, مرنے کے بعد گاڑیاں دولت نہیں چلے گی, کوئی طاقت, کوئی عہدہ, کوئی منسٹری اور کوئی بڑا خاندان, کوئی کچھ نہیں چلنے والا ہے. مرنے کے بعد بس نیکیاں چلنے والی, ان لوگوں کو پتا تھا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں پوری کی پوری اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ کھانے کے واسطے کچھ نہیں سحری میں, پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے واسطے
कुछ भी नहीं है। एक खजूर का टुकड़ा, दो खजूर के टुकड़े, एक खजूर का टुकड़ा, दो खजूर के टुकड़े खा लिए। इन्हीं खजूरों के साथ शाम तक प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा फरमाया करते थे। उम्र क्या थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 63 ईयर्स। 60 पर 3 साल की उम्र, 60 पर 2 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 55 साल की उम्र। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा थी। 2 खजूर खाकर प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा फरमा लिया करते थे। हजरत अली, बहन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हसन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, हजरत हुसैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, छोटे छोटे बच्चे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामाद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खाने के लिए सहरी में भी कुछ नहीं, इफ्तारी में कुछ नहीं, सिर्फ पानी का एक गिलास पीकर रोजा रख लिया करते थे। हमारे पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है कि हम रोजा छोड़ते हैं? क्या हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं? उज़र पेश करते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे ऑफिस पे जाना है, मुझे वर्क करना है, मुझे फला करना है। अरे मेरे भाई, ऑफिस वर्क ये तो सबके साथ रहेगा। ऑफिस में भी, वर्क में भी, काम में भी बरकत देने वाली जात अल्लाह की जात। अल्लाह की मोहब्बत होगी तो हमारा रोजा नहीं छूटेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, हमारा रोजा नहीं छूटेगा, हमारी इबादत नहीं छूटेगी, हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हमारी तिलावत नहीं छूटेगी। क्योंकि दुनिया तो छोड़कर ही जाना है। कितना कमाएंगे? दुनिया कमाना तो जरूरी है, कितना कमाएंगे? आखिरत भी थोड़ा कमाओ, नेकियां भी थोड़ा कमाओ। आखिरत के बैंक में भी कुछ नेकियां जमा कर लो जो हमारे खबर में हमें साथ दें, हमारे खबर में हमें काम आए, हमारे हशर में हमें काम आए, हमारे क़ियामत में हमें काम आए, आखिरत के दिन हमें काम आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान, रोजा और कुरान ये दोनों चीजें बंदे की शफाअत करेंगी। जो बंदे रोजा रखते हैं, धूप में भी रोजा रखते हैं, गर्मी में भी रोजा रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, बेलदार काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सेंटरिंग का काम करते हैं, रोजा रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो शडो में वर्क करते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मैकेनिक शॉप में वर्क करते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं। समोसा बेचते हैं गर्मी में, फिर भी रोजा नहीं छोड़ते। ऐसे लोग हैं जो इस रमजान के महीने में ऑटो चलाते हैं, गर्मी में घूमते हैं, मगर रोजा नहीं छोड़ते। उन लोगों के लिए खुशखबरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़ियामत का दिन होगा, दुनिया का कोई आदमी उसका साथ नहीं देगा, उसकी माँ उसको साथ नहीं देगी, उसका बाप उसको साथ नहीं देगा, उसका जिगरी दोस्त उसको साथ नहीं देगा, एक नेकी भी कोई आदमी उसको नहीं देगा। और सूरज एक बालिश के ऊपर लोगों के खड़ा होगा। लोग तरस रहे होंगे, डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, कांप रहे होंगे, और लोग पुकार रहे होंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा, अल्लाह हमें जन्नत में भेज दे। एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे। मुझे 10 नेकियां कम पड़ गई, 10 नेकियां मिल गए तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मुझे थोड़े नेकियों की कमी है, अगर थोड़े नेकी मुझे कोई दे दे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उस वक्त दुनिया का कोई आदमी साथ नहीं देगा। ये जो मजदूरी करने वाला, काम करने वाला, व्यापार करने वाला, जो रोजे से मोहब्बत करता था, अल्लाह से मोहब्बत करता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, इसका रोजा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मैं रोजा हूं, बता तेरी क्या मांग है। अल्लाह पूछेंगे, बता तेरी मांग क्या है, तू क्या पूछना चाहता है। तो रोजा कहेगा, या अल्लाह ये जो बंदा था, मजदूरी करता था, फिर भी रोजा नहीं छोड़ता था,
یہ جو بندہ تھا نا وہ محنت کرتا تھا پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا. یہ جو بندہ تھا تھوڑا کمزور تھا, بوڑھا بھی تھا, پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا. میری محبت میں روزہ, تیری محبت میں روزہ رکھ لیا کرتا تھا. اللہ رب العزت اس روزے کی شفاعت کی وجہ سے روزہ بولے گا, یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اسے جنت میں بھیج دے. اس روزے کی شفاعت سے روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج دیں گے. کتنی بڑی چیز. اور قیامت کے دن جو بندے قرآن پڑھنے والے ہیں, ناولوں سے محبت نہیں کرتے, گانے نہیں سنتے, دنیا سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں, اللہ سے قرآن سے اس کا تعلق. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تراویح میں جو محبت سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں, اگر عربی نہیں آتی عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر ان لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر بھی امام صاحب, مولانا صاحب, حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تیلگو زبان میں, انگریزی زبان میں. عمر ہو گئی ہے, غفلت میں ہماری زندگی گزر گئی. اللہ تیرے قرآن سے میں محبت کرتا ہوں, تیرے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, تیرے قرآن سے مجھے محبت ہے. کسی بھی لینگویج میں قرآن اٹھا کر اسے پڑھنے لگتا ہے, اسے دیکھنے لگتا ہے, اسے محبت کرتا ہے, اسے سینے سے لگاتا ہے, اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتا ہے, اس کی تفسیر, اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, علماء سے قرآن کے بارے میں معلومات کرتا ہے. جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے, رات میں تراویح میں قرآن سنتا ہے, صبح میں یاسین پڑھتا ہے, رات میں سورہ ملک پڑھتا ہے, مغرب کے بعد واقعہ پڑھتا ہے, اللہ کے قرآن سے جو محبت کرنے والے ہوں گے, یہ اللہ کا قرآن بھی قیامت کے دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لوگ ترس رہے ہوں گے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس وقت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہوگا, اللہ سے کہے گا یا اللہ میں قرآن ہوں, بتا کیا ہے تیری مانگ, تو کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا یا اللہ یہ جو بندہ تڑپ رہا ہے یہ میرے سے محبت کرتا تھا, تیرے سے محبت کرتا تھا, پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اسے جنت میں بھیج دے. یہ قرآن اللہ سے شفاعت کر کر, ریکمنڈیشن کر کر اس کو جنت میں لے کے جائے گا. صبر ہو, انشاءاللہ روزہ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ. اس رمضان کے مہینے کی قدر کرو. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا, اسی طرح تمہارے اوپر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا. لعلکم تتقون, روزہ کیوں فرض کیا؟ کیا ہو گیا اسے یہ نکال دو, ڈسٹرب ہو رہا ہے, اسے وہاں سے نکال دو, ادھر سے نکال. بیس کم کرو, نیچے ڈسٹرب کرو. ٹھیک ہے آ جاؤ. تو چلو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی بہت بڑی فضیلتیں رکھی. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دوزخ سے, قبر سے جن لوگوں کے اوپر قبر کا عذاب ہوتا تھا, اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کے عذاب کو روک لیتے ہیں. مردے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا, تیری کیا رحیمی, کیا کریمی, قبر سے عذاب کو روک لیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اس میں میری رحمت بارش کے خطروں سے بھی زیادہ تیز برستی, اس میں اللہ کی رحمت بارش کے خطروں سے زیادہ تیز برستی ہے. اس رمضان کے مہینے میں مردوں کے اوپر سے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اور روزے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے قرآن میں, بھوکا رہنے سے کیا ہوگا انسان کو؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے,
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ روزہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی۔ اب جیسے سمجھو ایک پریکٹس کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، گناہوں سے بچنے کے واسطے پریکٹس کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اب جیسے پانی حلال ہے نا، ایک بندہ روزہ ہے، صبح سے شام تک گرم دھوپ میں کام کر کے آیا، تھک گیا، ایک دم پریشان ہو رہا ہے دھوپ میں، اس کی زبان پہ کانٹے آ گئے، حلق میں کانٹے آ گئے، ترس رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اب گھر میں گیا بیڈ روم میں سونے کے واسطے، فریج کھولا تو ٹھنڈا پانی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی دیکھ رہا، کیا کوئی تو نہیں دیکھ رہا، اگر پانی پی لے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا۔ بندہ پانی نہیں پیے گا اس لیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ وضو بنانے کے واسطے آیا، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کھارا پانی بھی میٹھا لگتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا پانی بھی اگر منہ میں آ جائے پینے کو من کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ اب وضو بنا رہا ہے، کلی کر رہا ہے، تو جب کلی کرتے جب تھوڑا پانی اندر کر سکتا نا، ایسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی آدمی ڈرتا ہے کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ روزہ ہے، موبائل کھولا بندہ، گانا سننا چاہتا ہے، یوٹیوب آن کیا بیان سننے کے واسطے، گانے کا ویڈیو آ گیا، ناچ کا ویڈیو آ گیا، کوئی اور ویڈیو آ گیا جو اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، گانا فلم کا ویڈیو آ گیا، بندہ سکپ کر دیتا ہے، اس کو روک دیتا ہے، بیان سنتا ہے، نعت سنتا ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، روزہ ہوں میں۔ یہ روزہ انسان کو حلال چیز سے بھی بچاتا ہے، حرام چیز سے بھی بچاتا ہے۔ انسان روزے کو گناہ سے بچاتا ہے، پانی پینے سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کو کھانا کھانے سے بچاتا ہے، حلق میں پانی اتارنے سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، جس طرح سے تو حلال چیزوں سے رمضان کے مہینے میں روزے کے حالت میں ڈر رہا تھا حلال چیز کھانے سے پینے سے، اسی طرح سے جن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں، جن چیزوں سے میرے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا، ان چیزوں سے تو بچے گا۔ جس طرح سے رمضان میں تیرے اوپر میں اپنی رحمت برساتا ہوں، اسی طرح ساری زندگی میں تیرے اوپر رحمت برساؤں گا۔ جس طرح سے رمضان میں مغفرت کا وعدہ کیا ہوں، پوری زندگی تیری میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جس طرح سے رمضان میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسی طرح ساری زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں تیری طرف متوجہ رہوں گا۔ یہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچانے کا ایک پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر کئی نان مسلمز مسلمان ہوئے۔ ڈاکٹر فاروق کے نام سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اسی ساؤتھ انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہے، ان کے پاس پیشنٹ جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب طبیعت دکھانے کے واسطے، ڈاکٹر دوائی دیتا تھا صبح کی، دوپہر کی، شام میں، تو کہتے تھے صبح میں سحری کے بعد کھا لیں گے، افطاری کے بعد کھا لیں گے، مگر دوپہر میں ہم دوائی نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ ہم روزہ ہیں۔ کب تک روزہ رہے گا؟ 1 مہینہ پورا روزہ رہے۔ لیڈیز آتے تھے، جنس آتے تھے، بہت سارے مسلمان پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ہر کوئی بھی کہتا تھا کہ رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھوں گا، مجھے دوپہر کی ٹیبلٹ نہیں چاہیے، دوائی نہیں چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، روزہ کیا ہوتا ہے ایک بار میں بھی رکھ کے دیکھ لوں، کب سے کب تک اس کا ٹائمنگ ہے، ڈاکٹر پتا کر رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ۔ تو مسلمانوں نے ٹائمنگ بتایا کہ صبح میں فجر سے لے کر مغرب تک کا روزہ ہوتا ہے، 8-9 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ایک دن روزہ رکھ لیا، اس کے دل میں بہت اچھا اس کو لگا، روزہ رکھنے سے بہت اس کو خوشی بھی ہوئی، وہ اپنے اندر سے بہت اچھا فیل کر رہا تھا کہ روزہ انسان کے اندر کے بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، بری سوچ کو بھی ختم کرتا ہے، اور برے خیالات کو بھی روزہ انسان کے اندر سے ختم کرتا ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، تیسرے دن روزہ رکھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ ڈاکٹر کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیا میرے اندر بدلاؤ آنے لگا، میرے خیالات بدلنے لگے،
میری سوچ بدلنے لگی، گناہوں کی طرف، غلطیوں کی طرف، کسی عورت کی طرف بری نگاہ جانے سے بھی میری نظر بچ جایا کرتی تھی، میرا خیال بدل جایا کرتا تھا۔ اس لیے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں قرآن کا ریسرچ کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ روزے کے فائدے کیا ہے کہ انسان کو برائی سے روکتا ہے روزہ۔ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، جس طرح سے تم رمضان میں برائی سے بچتے ہو، اسی طرح سے پوری زندگی اللہ کے حکموں پر چلو، برائی سے بچ جاؤ۔ سب بچنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچاتے ہیں تیسرے عشرے میں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، سکسس ہو گیا۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت میں جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ اس کی مانگ کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر ہماری زندگی ہم بدلنا چاہے، ہمارے حالات اگر ہم بدلنا چاہے، ہمارے ملک کے حالات، سارے دنیا کے حالات اگر مسلمان بدلنا چاہے، مسلمانوں کی حالات بدلنا چاہے، مسلمانوں کو عزت چاہیے، تو اس رمضان کے مہینے میں اس مہینے کی قدر کرو اور اس مہینے میں تقوی حاصل کرو، اس مہینے میں اللہ سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری مانگ پوری کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے۔ اب بادشاہ دینے پر آ گیا، الہ العالمین، گاڈ، خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، سارے انسانوں کو، جناتوں کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، جنت کو، ان سب کو بنانے والا خدا کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں دینے کے واسطے تیار ہوں، تم مانگو تو صحیح۔ افطار کے وقت میں مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ سحری کے وقت میں مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ میری رحمت خاصہ تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، میں تمہاری طرف پوری طور پر متوجہ ہوتا ہوں، تمہاری طرف دیکھتا ہوں، تم میں سے کون کون مانگے گا، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ مانگو اس ملک کے حالات اچھا بنا دے، آپسی محبت دے دے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری زندگی اچھی بنا دے، ہمیں حلال روزی عطا فرما دے، ہمارے کمائیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اس خدا سے مانگو، وہ خدا دینے کے واسطے تیار ہے۔ دو خوشیاں روزے دار کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتانی، جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ فرحت عند افطارہ، ایک خوشی اس کے افطار کے ٹائم میں، صبح سے شام تک بھوکا رہا، اب شام کے ٹائم میں زیادہ بھوک ہے، پیاس ہے، اب افطار کے واسطے بیٹھا، ٹائم ہو گیا، روزہ کھول رہا ہے، خوشی خوشی سے پانی پی رہا ہے، خوشی خوشی سے کھانا کھا، خوشی خوشی سے روٹی کھا رہا ہے، خوشی خوشی سے اڈلی کھا رہا ہے، خوشی خوشی سے جوس پی رہا ہے، کھجور کھا رہا ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پہ ایک بڑی خوشی یہ ہے عند افطارہ، افطار کے ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ بڑا خوشی کا ٹائم۔ اور دوسری خوشی یہ ہے عند لقاء ربی، جب روزے دار اللہ سے ملے گا دنیا سے جا کر، جب روزے دار دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس وقت روزے دار کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ روزے دار کے لیے دوسری خوشی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں چھوڑتا، گرمی میں بھی نہیں چھوڑتا، سردی میں بھی نہیں چھوڑتا، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب بندہ قیامت کے دن جاتا ہے، وہ دروازہ جو
روزے دار کا دروازہ ہے، باب الریان ہے، وہاں فرشتے کھڑے ہو کر پکارنے لگتے ہیں، کون ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ آ جاؤ، ان لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور جو لوگ اسلام پریزر نہیں کرتا کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، جو لوگ بیمار ہے، جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ عمر دراز یعنی ایجڈ ہے، زیادہ ایج ان کی ہے، اور جو لوگ جرنی میں ہے، سفر میں، دھوپ میں جرنی کرنا ہے، دور تک جانا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں کوئی بیمار ہو گیا، اچھا نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، ایک دم اتنا بیمار ہو گیا کہ اب روزے کے ساتھ اس کا نہیں چل سکتا، وہ دوائی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، جرنی کرنا ہے، ان لوگوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، تم روزہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، جب تمہارے پاس طاقت آ جائے روزہ رکھنے کا، اس وقت میں اس روزے کا قضا کر لو۔ اسلام کوئی زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کا قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اگر عربی نہیں آتی انگلش میں پڑھو، اگر انگلش عربی نہیں آتی تو تیلگو میں بھی پڑھو، تھوڑا بہت امام صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے چل جاؤ گے، یہ قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، خبر میں بھی ساتھ آئے گا، حشر میں بھی ساتھ آئے گا۔ یا اللہ یہ ہمیشہ میرے سے لگ کر مجھے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یا اللہ اسے میری ریکویسٹ پر جنت میں بھیج دے۔ قرآن ریکمنڈیشن کر کر جنت میں لے کے جائے گا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ قرآن کو اتارا، یہ قرآن کا جشن کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے محبت کا مہینہ ہے۔ سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔